السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رأوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ان کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر اور ان دونوں کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب رکھ دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے لوگ جو ہے فاسق ہو گئے۔ آیت نمبر 26 تھی، ابھی آیت نمبر 27۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، ایک کے بعد ایک۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے، خالی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے۔ اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ عیسی ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، پھر اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ رافت اور رحمت ہم معنی ہیں یہ دونوں الفاظ، مگر جب ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو رافت سے مراد وہ رقیق القلبی جو کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر ایک شخص کے دل میں پیدا ہو، اور رحمت سے مراد کیا ہے وہ جذبہ جس کے تحت وہ اس کی مدد کی کوشش کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نہایت رقیق القلب تھے اور خلق خدا کے لیے بہت رحیم اور شفیق تھے، اس لیے ان کی سیرت کا یہ اثر ان کے پیروں میں سرایت کر گیا کہ وہ اللہ کے بندوں پر وہ ترس کھاتے تھے اور ہمدردی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کے طلب میں انہوں نے اپنی ہی یہ بدعات نکالی۔ رہبانیت کیا ہے اور رہبانیت دونوں کا مادہ جو ہے رہب سے ہے، یعنی جس کے معنی کیا ہیں خوف کے ہیں۔ رہبانیت کا مطلب ہے مسلک خوف زدگی، اور رہبانیت کا معنی یہ ہے مسلک خوف زدگان، یعنی اصطلاحاً اس سے مراد ہے کہ کسی شخص کا خوف کی بنا پر، کسی شخص کا ڈر کی بنا پر، آگ کا ڈر، پانی کا ڈر، موت کا ڈر، بیماری کا ڈر، مصیبت کا ڈر، دنیا کے جھمیلوں کا ڈر، یہ انسان جو ہے ڈرتا ہے بیماریوں سے، مصیبتوں سے، موت سے ڈرتا ہے، موت سے جو ہے نا انسان بہت ڈرتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے تو یہ خوف زدگان اصطلاحاً اس سے مراد ہے کہ کسی شخص کا خوف کی بنا پر، پہلے ہوتا کیا تھا لوگ کیا کرتے تھے کسی چیز کے ڈر کی وجہ سے اس کی عبادت کرنا چالو ہے۔ سورج کو کیوں یہ کرتے تھے؟ سورج کی گرمی سے، سورج کی تپش سے، سورج روشنی دیتی، فائدہ بھی دیتی ہے، سورج کی وجہ سے پیداوار ہوتی ہے، تو خوف اور اس کی وجہ سے اس کو کیا ماننے لگے؟
خدا ماننے لگے. ایسا ہے. اب گائے، غیر مسلم بھائی جو ہے گائے کو ماتا مانتے. ہاں کیوں مانتے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نسل دودھ ملتا ہے، فائدے ہیں اس کے. اب ان کے اس کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ نقصان کی وجہ سے، یہ کوئی چیز اگر فائدہ دیتی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرستش کرنے کے اس میں. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے نا اس کو نہیں کر. تو یہ خوف اور فائدے کی بنیاد پر جو وہ کسی کو بھی معبود بنا لیتے تھے. ایسا تھا ان کا. 360 بت جو رکھے تھے، ہر ایک الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ بت جو ہے ان کے پاس تھے. وہ تو کہ کسی کے ظلم کا خوف ہوتا تھا، یا دنیا کے فتنوں کا، جھمیلوں کا خوف، یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف. تو یہ خوف ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ دنیا کو چھوڑ دیتے. دنیا کی زندگی کو، یہ روزمرہ کی جو زندگی ہے، صبح اٹھنا، اسکول جانا ہے تو اسکول جانا، کام کرنا ہے تو کام پہ جانا، بزنس کرنا ہے تو دکان پہ جانا، یعنی جو جس کی جیسی مشغولیت ہے، یہ مشغولیت کے نقصان، ڈر اور جھمیلوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں، جنگل میں چلے آتے تھے. یہ کوئی نہیں چاہیے، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ رشتہ دار، بس اکیلے. کیا؟ ہم اللہ کو یاد کرنے کے اس میں ہے نا. اس کے بارے میں کن کے بارے؟ مہاویر کے بارے میں آتا ہے، گوتم بدھ کے بارے میں. انہوں نے ایک دفعہ سفر کے لیے نکلے تو دیکھا کہ بہت دنیا کے راستے میں جو ہے نا بہت سارے یہ ہے غریب لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں. یہ ہے، یہ چیزیں دیکھ کر انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کو چھوڑ کر نکل گئے. تو ایسا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں رہبانیت کہتے ہیں. تو یہ رہبانیت جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. رہبانیت یہودیوں کے اس نصرانی عیسائیوں سے جو ہے اس کا یہ ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہا؟ خود رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہاں، وہ لوگوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا، اللہ نے فرض نہیں کیا تھا. اسی لیے رہبانیت جو ہے نا، سمجھ میں آ رہا بات؟ آ رہی سمجھ میں؟ ہندوؤں کے اندر سادھو سنت ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتے ہیں. ہاں، نہ شادی کرتے، نہ اولاد رکھتے، نہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے، نہ دنیا کماتے، نہ مال رکھتے، نہ سونا چاندی رکھتے. یہ سب خالی ایک تن پر ایک کپڑے، ایک دو کپڑے، ایک جھولا لیے بس نکل گئے. ایسا یہ چیز لوگوں نے ایجاد کر لیا. لوگوں نے جو ہے اس چیز کی، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا، یہ ان پر ہم نے فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کے طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی. ہاں، یہاں پر اس کی تفسیر میں ہے الا ابتغاء رضوان اللہ. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. ایک یہ کہ ہم نے ان پر اس رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، بلکہ جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ بات تھی. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. یہ اچھی طریقے سے سمجھ لو، یاد رکھ لو. بعد میں بھی یہ باتیں آئیں گے آگے زندگی میں، انشاءاللہ نے اگر دیا ہے تو انشاءاللہ. تو اس وقت ہمارا کانسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے. تو اسلام جو ہے رہبانیت کے خلاف ہے. اور دوسرا مطلب یہ کہ رہبانیت ہماری فرض کی بھی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ایسا عمل جو اللہ نہیں چاہتا، ویسے اس کو اپنے اوپر فرض لیا. دونوں صورتوں میں یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ رہبانیت ایک غیر اسلامی چیز ہے اور یہ کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی. رہبانیت کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے اور دین اسلام میں شامل نہیں ہے. یہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگر اس امت کے اندر اگر رہبانیت ہو تو وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں جہاد کے معنی میں؟ جد و جہد، اسٹرگل۔ اب اسٹرگل کا الٹیمیٹ کیا ہے؟ قتال، جنگ الٹیمیٹ، لیکن سب سے پہلے اسٹرگل، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو اسٹرگل کرنا، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے، بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے، ان تمام چیزوں میں اسٹرگل کرنا، جد و جہد۔ جہاد یہ بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس کے اوپر، اپنے نفس، اپنے خواہش کے اوپر جو ہے خواہشات پر کنٹرول کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ نفس ہمارا بول رہا کچھ اور، اسلام، اللہ کے رسول کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کچھ اور بول رہی۔ تو اگر ہم یہ تعلیم کو چھوڑ کر اپنے نفس کے مطابق چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے نفس کی اتباع کرے جیسا ہوگا، نفس کو فالو کرے جیسا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا کہ جہاد فی سبیل، اسٹرگل کرنا اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ کے راستے میں بہت سارے چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ کیا ہے؟ ترک دنیا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لو۔ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر مسجدوں میں بیٹھ گئے، یا ادھر نکل گئے، یا ادھر یہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا کے جھمیلوں میں رہتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، نوکری بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنا ہے۔ شادی کے لیے اللہ کے رسول کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میری سنت ہے، النکاح من سنت، نکاح سنت ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جب تک شادی نہیں کرتے آدھا ایمان رہتا، شادی کرنے کے بعد میں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو شادی بھی کرنا، اولاد بھی، پھر اولاد کی تربیت، اولاد کے مسائل، ان کے بیماری، ان کے سکھ دکھ، تمام چیزوں میں اندر ہم کو اسلامی نقطہ نظر پر چلانا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، وہ جو ہے کہ اللہ کی یاد میں۔ اللہ تو چاہتا نہیں ہے ایسا۔ اللہ نے تو تم کو ماں باپ دیا، اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ جس کی تابع کرنے کا حکم دیا ماں باپ کی دیا، پھر خرچ کرنے کا جو حکم دیا سب سے پہلے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، ان کو یہ کرنے کے، پھر اس کے بعد یتیم، مسکین، بیوہ، پھر ان کا نمبر آتا ہے۔ تو اسلام نے تو کیا ہے، سماجی زندگی کو بہت اہمیت دی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ڈر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، آج پیسہ نہیں ہے کر کے، جاب نہیں ہے کر کے، جاب نہیں مل رہا کر کے، کاروبار میں فیل ہو رہے، نہیں، مایوسی کفر ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، کوشش کرنا ہے، صبر، خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صبر کر رہے ایسا نہیں ہے، حرکت کرنا، حرکت میں برکت ہے۔ اللہ کا نام لے کے حرکت کرو، جہاں تم کو یہ کرنا ہے کرے۔ تو دنیا کے جھمیلوں میں پڑنا ہے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں، پہاڑوں کی طرف اور یہ مسائل سے یہ نہ ہونا۔ تو یہ جو ہے تو بلکہ اسلام یہ چاہتا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جد و جہد کر کے ان کا مقابلہ کریں۔ الٹیمیٹ جہاد اللہ کے راستے میں جان لڑانا، یہ آتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ اکرام میں سے ایک صاحب نے کہا، وہ تین اشخاص کا، تین صحابہ کا جو واقعہ ہے نا، کل بھی تھوڑا تذکرہ آیا تھا ہمارے سامنے۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، ساری رات، دیکھو لوگوں کا کیسا یہ ہے۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور عورت سے جو ہے میں کوئی واسطہ نہ رکھوں گا، یہ بتایا ہے، شادی نہیں کروں گا، عورت سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تم جو بتا رہے ہو، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
ہاں اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں. تقویٰ یعنی پرہیزگاری، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا. اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا یعنی ہر کام میں، ہر عمل میں یہ سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا جواب مجھے دینا ہے. یہ خوف خدا ہے. یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ اگر ہمارے دل کے اندر اتر جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، تو بہت ساری برائیاں جو ہے ہم اس سے بچیں گے اور پھر بہت ساری اچھائیاں ہم کرنے لگیں گے. ہم صرف اللہ سے ڈریں گے، پھر کسی سے جو ہے نہیں ڈریں گے، اور جو بھی کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اس کی خاطر کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرا طریقہ کیا ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. روزے کب رکھتے؟ رمضان کے مہینے میں رکھتے، مہینے میں 3 روزے رکھتے، پورے پیر اور جمعرات کے جیسا رکھتے، یا کہ وہ بھی پہلے رکھتے تھے بعد میں تو کبھی رکھتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا. پھر راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. ایسا نہیں کہ مسلسل میں نماز پڑھتا ہوں رات میں، ایسا نہیں ہے. نمازیں پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. اور تیسری چیز، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. کتنے بیویاں تھے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 11 تھے. اور امت کو کیا تعلیم دی گئی؟ 4 سے زیادہ نہیں ہے کرنا، وہ بھی گنجائش ہو، استطاعت ہو، اور وہ چاروں کے درمیان برابری کرنا، انصاف کرنا، تب 4 کرنا ہے، نہیں تو ایسے ہی نہیں کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اب جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. اب جس کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. دیکھیں کتنی اہم یہ ہے. تو اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو ہم اپنانا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے اپنے کو پڑھنا پڑے گا. آپ نے کیا کیا؟ بغیر پڑھے لکھے، بغیر جانے بوجھے کیسا کریں گے ہم عمل؟ تو پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، جانیں گے تو ہی کریں گے. تو اس لیے علم حاصل کرنا. علم کس لیے حاصل کرنا؟ تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. قرآن مجید بھی پڑھنا کیوں؟ اس پر ہم عمل کر سکیں. حدیث کیوں پڑھنا؟ اس پر ہم عمل کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھنا؟ اس پر ہم عمل کرنے کے لیے. صحابہ کی سیرت کیوں پڑھنا؟ اس پر عمل کرنے کے لیے. تو عمل بہت امپورٹنٹ ہے. جاننا یہ اتنا یہ نہیں، جاننے سے زیادہ عمل کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا، جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. کتنی اہم بات ہے کہ یہ ہم کو یہ ڈورے میں باندھ کے رکھ لینا، گانٹھ ڈال کے رکھ لینا، جو کہتے ہیں نا، ایسا ہے معاملہ. پھر حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس کا ترجمہ یوں ہے، اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے. اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پر سختی کرے. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ پھر اسے سخت پکڑا. دیکھ لو، وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں. دیکھ لو، وہ لوگ موجود ہیں. ابھی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں ایک صاحب نے کیا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کے لیے نکلا. اللہ کے رسول اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ایسا سختی کیوں کی؟ اللہ تمہاری عبادت سے، تمہاری یہ سختی سے بے نیاز ہے. تم کو جب گھوڑے یا اونٹ یا اور سواری رکھی ہے، تم آسانی کا راستے اختیار کرو. تم اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو. آپ دیکھتے نا بعض لوگ نکلتے ہیں. تھوڑے دن پہلے وہ کیرلا کا یا منگلور کا ایک نکلا تھا، کیا پیدل جا رہے حج کے لیے. اللہ کے رسول کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی ترغیب نہیں دی. ایسا ہی کسی عمل میں اپنے آپ کو سختی میں نہیں ڈالنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 طریقے آتے کام کرنے کے، ایک مشکل اور ایک آسان آتا، تو آپ کس کو چوز کرتے؟ آسان کو چوز کرتے. آپ اللہ کے رسول نبی کیوں چوز کر کے بتایا؟ امت کے لیے ہے. اور یہ
دین یسر ہے، آسان دین ہے، یہ مشکل دین نہیں ہے۔ اگر ہم نماز کے عادی ہو گئے 5 وقت پڑھنے کے اور دوسرے روزوں کے اور اس کے، تو پھر ہمیں نہیں پڑھنے میں تکلیف ہوگی، اور عادی ہو گئے تو پھر ہمیں کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو اپنے آپ کو جان بوجھ کر اس میں مت ڈالو تکلیف میں۔ رمضان میں روزوں میں بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے، بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں، لیکن ابھی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے سحری سنت ہے فرمایا، سنت ہے۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو سختی میں مت ڈالو۔ ہاں طبیعت، ابھی دیکھو جیسا نماز کا ہی تعلق ہے، اگر نماز کسی بھی شکل میں معاف ہے، اگر تم کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کر پڑھو، اگر تم بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو تم لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تم آنکھ کے اشاروں سے پڑھو۔ لیکن میں بھائی بیٹھ کے ابھی نہیں، مجھے کھڑے رہ کے ہی پڑھنا ہے، میں کھڑے رہ کے یہ کروں گا۔ کھڑے رہ کے اگر پڑھنے سے اندیشہ ہو کہ تم گر جاؤ گے، ہاں تم جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤ گے، تم بیٹھ کر، تمہارے گھٹنوں میں تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، ایسا ہی معاملہ ہر ایک کا ہے کہ ہر اسلامی عبادت میں دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی کا نام ہے، پیدائش سے لے کر موت تک مکمل حیات زندگی کا نام دین ہے۔ دین صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، مکمل وے آف لائف کو دین کہتے ہیں۔ اور یہ مکمل حیات زندگی قرآن سے رہنمائی لینا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت سے رہنمائی لینا ہے، تو اس سے ہم کو پتہ چلے گا۔ تو کسی چیز میں اپنے آپ پر سختی نہیں ڈالنا، سختی نہیں ڈالنا۔ اللہ کو جیسا ہے نا، اللہ بے نیاز ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کا تعلق رہبانیت سے ہے۔ تو یہ لوگوں نے کیا کیا؟ رہبانیت کے اندر سختی میں اپنے آپ کو ڈال لیا، سختی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ڈال لیا۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہیں کیا۔ ایک تو نئی چیز نکالی اور اس کو جو کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ ہے، یہ جو ہے بدعت کے اوپر تھوڑا سا ہے، میں تھوڑا سا اس کو یہ کرتا ہوں، سمجھ لو کیا یہ رہے گا۔ بعض بچوں کو بات ہو سکتا سمجھ میں نہ آئے، لیکن بڑے جو ہے اسے سمجھ حاصل کر سکتے ہیں، اور کبھی اپنا کسی بات پر کہیں جگہ ڈسکشن اگر ہو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ رہبانیت کیوں اسلام میں منع ہے، رہبانیت ہے کیا چیز اور اسلام کیا چاہتا ہے، یہ چیز ہم جو ہے بتا سکتے۔ تو یعنی وہ لوگ کیا کرے؟ دوہری غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک غلطی یہ کرے کہ اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کی جن کی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، ایسی پابندیاں اپنے اوپر ڈال لیے جو اللہ نے اس کا یہ حکم نہیں دیا، تو زبردستی۔ اور ابھی جیسے مثال کے طور پر دیکھو، اب دادی امی ہمارے کیا کرتے؟ تیمم کرتے، اب ان کو یہ ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن نہیں، تیمم کا جو معاملہ ہے، اور ایک تو پانی نہ رہنے کی صورت میں یا بیمار ہونے کی صورت میں، یا اگر وضو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بیماری بڑھے گی اور یہ تکلیف پہنچے گی، اور ایسے لیکن نماز تو ادا کرنا ہے۔ اچھا، بعض ایسے سچویشنس ہیں کہ اگر آدمی تیمم بھی نہ کر سکے تب بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یاد رکھو، تیمم بھی اگر نہیں کر سکے نا تو لیٹے جب پڑھ رہے اشارے تو بغیر تیمم کے بھی پڑھ سکتے۔ ہاں، تو یہ نیتوں کو دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تیمم کا بھی موقع نہیں ملا، لیٹ کے پڑھنا ہے، اشارے سے پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا، اللہ تعالیٰ یہ کرتا، یہ چیز ہے۔ اور دوسری غلطی یہ کہ جن پابندیوں کو اپنے نزدیک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر خود اپنے اوپر عائد کر بیٹھے تھے، تو ان کا حق ادا نہ کیا، اور وہ حرکتیں کی جن سے اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹا اس کا غضب مول لے بیٹھے۔ ایک تو ہم کو اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے ہٹ کر اس سے کوئی چیز زیادہ نہیں کرنا۔ نئی چیز نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ بدعت ہوگی، اور بدعت کا سخت یہ ہے وہ۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ چیز، یہ کانسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال تک عیسائی کلیسا رہبانیت سے ناآشنا تھے،
200 سال تک جو عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کب آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال پہلے آئے؟ 600 سال پہلے آئے. تو 600 سال پہلے آئے اور آنے کے بعد جب انہوں نے یہ کیا تو 200 سال تک رہبانیت سے ناشنا تھے، مگر ابتدا ہی سے مسیحیت میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے اور وہ خیالات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں. ترک اور تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویشانہ زندگی کیسی جو ہم دیکھتے ہیں نا، درویش فقیر، ایسی زندگی کو شادی بیاہ دنیاوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ اور افضل سمجھتے رہے. کس چیز کا افضل سمجھا؟ درویش کی زندگی، فقیر والی زندگی، رہبانیت والی زندگی، اس کو کیا سمجھے؟ افضل سمجھے وہ، اور رہبانیت کی بنیاد ہے. اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتدا سے موجود تھی، ان کے اندر موجود تھی. خصوصیت کے ساتھ تجرد کو تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا یعنی کراس کرسچینٹی میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں. اب جو چرچز کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، اب ان کے لیے یہ رول وہ یہ سمجھتے تھے کہ شادی کرنا، دنیا داری کرنا، یہ سب جو ہے چرچوں کے اندر کام کرنے والوں کے لیے اندر نہیں ہونا چاہیے. بال بچوں والے ہوں، خانہ داری کی بکھیروں میں پڑنے والے، ایسے لوگوں کو وہ نہیں لیتے تھے. اسی چیز نے تیسری صدی تک یعنی تھرڈ سینچری تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی شروع ہوئی. 200 سال کے بعد شروع ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے، اور 100 سال کے اندر بہت تیزی سے پھیل گئی. کرسچینٹی کے اندر رہبانیت پھیل گئی. اب اس کے ہسٹوریکل 3 بڑے ریزن تھے. مصباح ہسٹوریکلی 3 بڑے ریزن تھے رہبانیت پھیلنے کے. پہلا کیا تھا؟ قدیم پرانی مشرک سوسائٹی یعنی جو شرک میں مبتلا ہے، تو ان کے یہاں شہوانیت، بد کرداری، دنیا پرستی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی. یہ برائیاں ان کے اندر بہت پھیلی ہوئی تھی. اس کا توڑ کرنے کے لیے کیا کیا؟ عیسائیوں کے علماء جو ہے نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اسلام جو ہے میڈین راستہ دیتا ہے، ایکسٹریم میں نہیں، نہ ادھر نہ ایک، بلکہ میڈین اعتدال والا راستہ. تو اعتدال والا راستہ اس کی طرف علماء کو رہنمائی کرنا چاہیے تھا. اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ انتہا پسندی کی راہ اختیار کی، ایکسٹریم، ایک یہ کہ نہیں، ایک دم نہیں تو نہیں، ایک دم یس تو یس، ایسا. انہوں نے عفت پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود نجس قرار پا گیا. عورت اور مرد کا تعلق کیا گیا؟ نجس قرار دیا لوگوں نے. حالانکہ اسلام میں کیا ہے؟ سنت ہے، شادی سنت ہے، نکاح سنت ہے، بشرط یہ کہ صحیح طریقے سے اس کو خطبہ وغیرہ دے کہ جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ویسا ہے. لیکن انہوں نے نجس قرار دیا، چاہے وہ نکاح ہی کی صورت میں ہو، نکاح کو بھی غلط قرار دے دیا. انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخرکار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک رکھنا ہی گناہ بن گیا. یعنی کسی ایک دیندار آدمی اگر ریلیجس آدمی ہے تو اس کے لیے یہ جو پراپرٹی رکھنا گناہ ہو گیا. پراپرٹی رکھ نہیں سکتا، مال نہیں رکھ سکتا. اور اخلاق کا معیار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل غریب ہو، مفلس ہو اور ہر لحاظ سے ترک دنیا والا ہو، دنیا کو چھوڑ دینے والا ہو. ایسے رولز یہ لوگوں نے بنا لیا، ایسے رولز. دیکھو اس کے مقابلے میں اسلام کو کمپیئر کرو، اسلام کتنا رعایت دیتا، اسلام کتنا بیلنسڈ ہے، اسلام کتنا جو ہے مرد اور عورت کے درمیان کیسا پاک رشتہ شادی کے ذریعے سے. اسی لیے شادی جلدی کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ جو ہے وہ نگاہیں ادھر ادھر نہ بھٹکے. اسی طرح مشرک سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک لذات یعنی یہ چیزوں کو ترک کیا، نفس کو مارنا، خواہشات کا خلا خما کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا اور طرح طرح کی ریاضتوں سے
جسم کو اذیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا۔ پھر دوسرا ریزن یہ کہ یہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی توسیع اور اشاعت کے شوق میں کلیسا یعنی کراس چرچ ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔ ایک تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہو گیا، تاریخی پس منظر۔ دوسرا، جب یہ بڑھنے لگا، لوگ داخل ہونے لگے تو یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اولیاء پرستی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لے، جو ان کے جو دیندار طبقہ تھا، علماء تھے، کلرجی تھے، وہ معبودوں کی جگہ لے لی۔ ہورس اور آئسس کے مجسموں کی جگہ وہ مجسمے بناتے تھے۔ ہم مجسمے اس لیے بناتے تھے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کر سکیں، یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ اس کی جگہ مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بت پوجے جانے لگے۔ ان کو ہٹا کر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ میری کا جو ہے، جیزس کا جو ہے، جو ہم دیکھتے ہیں بت، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہونے لگا۔ اور سیٹرنالیا ایک جگہ، ایک مقام ہے، کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں منایا نہیں جاتا تھا کرسمس، بعد میں 300-400 سال بعد جو ہے وہ شروع ہوا۔ قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے، عملیات، فالگیری، غیب گوئی، جن بھوت بگانے کے عمل سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے۔ ایسے عیسائی درویشوں نے، یہ لوگوں نے جو ہے اسے شروع کر دیے۔ اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندا اور برہنہ یعنی ننگا ہو اور کسی بھٹ یا کو میں رہے۔ لوگوں کا کیا سوچ بن گئی تھی؟ جو گندا ہے، جو کم کپڑے یا برہنہ رہتا ہے اور کسی غار میں یا کسی جنگل میں رہتا ہے، اس کو سمجھتے تھے اولیاء۔ اس لیے عیسائی کلیسا میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا، اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئیں۔ ایسا دھیرے دھیرے اس معاشرے کے اندر یہ برائی پھیلنے لگی۔ اب تیسرا ریزن کیا ہے؟ تیسرا ریزن یہ ہے، عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہیں تھی، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ شریعت موسوی، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو شریعت انہوں نے جو شریعت کیا ہے؟ وے آف لائف۔ ہاں بولنا، زور سے بولنا، الرٹ رہنا۔ سوال اسی لیے میں کرتا ہوں کہ چیک کرنے کے لیے تم لوگ سن رہے نہیں سن رہے، جان رہے نہیں جان رہے، یا لیکچر بورنگ ہو رہا ہے نا، اس کے لیے تو سوال کر دو تاکہ بتا دینا۔ تو شریعت موسوی کو چھوڑ چکے تھے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے جو کچھ علماء باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر، اور کچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے۔ دیکھو کیسے بدعت ہے ان کے اندر، جب دین مکمل حیات ان کے اس میں نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ باہر کے فلاسفیز، باہر کے لوگوں کی باتیں وہ لینا شروع کیے، اور جو چیز ان پر گراں گزرتی، تنگ گزرتی، اس کو نکال دیے۔ ایسا کر کے وہ لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے انجیل کے اندر کچھ چیزوں کو چھاٹ دیا، کچھ چیزوں کو لے لیا۔ اس طریقے سے ان کے اندر بدعت آ گئی۔ اگر یہ چیز آج کے ہمارے علماء بھی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ قرآن کے اندر بھی ویسا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ اگر انسان چاہتے ہوئے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ 1450 سال ہو گئے، نہ زیر نہ زبر نہ پیش نہ یہ کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی۔ ہاں ترجمے کے اندر بھی نہیں، تفسیر میں ہو سکتا، جو تفسیر لکھ رہا ہو سکتا اس کے خیالات کو چاہ سکتے، لیکن ترجمے میں بھی چینج نہیں۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے حفاظ کو تیار کیا۔ ہاں تو
تھوڑا یہ کرتے الرٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے رہبانیت بھی جو ہے انہی بدعتوں میں سے ایک تھی. رہبانیت اس طریقے سے بدعتوں میں سے ایک تھی. مسیح مذہب کرسچینٹی کے علماء اور ائمہ نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریقہ کار بدھ مذہب کے بھکشو، ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں سے، قدیم مصری فقراء اینکورائٹ سے، ایران کے مانویوں سے اور فلاطینیوں یہ سب اور ان کے پیر و اشراقیوں سے اخذ کیا اور اسی کو تزکیہ نفس کا طریقہ، روحانی ترقی کا ذریعہ اور تقرب اللہ کا وسیلہ قرار دیا. تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا، اسے کہتے ہیں تزکیہ. اور اس نفس کا ارتقاء، روحانی ارتقاء، جب برائیوں کو ہم اپنے نفس سے، اپنے دل سے نکالیں گے تو یہ پروان چڑھتی ہے. پھر اگر برائیاں اس کے اندر رہیں گے تو پھر نہیں چڑھیں. تو اس لیے بار بار جو ہے تزکیہ نفس، تو اپنا احتساب اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے قرآن اور سنت کی روشنی میں. روحانی تو اللہ کا یہ وسیلہ قرار دے لیا. اس غلطی کے مرتکب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہ تھے. 3 صدی سے 7ویں صدی تک، یعنی نزول قرآن کے زمانے تک، 3 صدی یعنی 3 سے 7، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی میں آئے. جب تک جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء، بزرگ ترین پیشوا اور امام مانے جاتے ہیں، سینٹ اتھاناسیوس، سینٹ باسیل، سینٹ گریگوری نازین، سینٹ کرائسوسٹم، یہ سب مفسر نے ان لوگوں کے پر تحقیق اور مقامات کو وزٹ کر کے لکھے ہیں. یہ سب سینٹ جیروم، سینٹ اگسٹین، سینٹ بینیڈکٹ، گریگوری، یہ سب کے سب جو ہے خود راہب اور رہبانیت کے زبردست علمبردار تھے. یہ تمام لوگ جو ہے اس کو پروموٹ کرتے تھے. انہی کی کوششوں سے کلیسا میں رہبانیت نے رواج پایا. اب تھوڑا سا ہے یہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. 3 ریزنس آ گئے ہمارے سامنے. تاریخی بھی آ گیا، اس کے بعد جب مسیحیت بڑھنے لگا، کامیابی کے دور میں داخل ہوا، عوام میں پھیلنا شروع ہوا. پھر تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی شریعت نہیں تھی، تو پھر کیسے وہ موسوی شریعت کو چھوڑ کر فلاسفرز اور دوسرے لوگوں کا اپنے اندر یہ کریں. اور تاریخ سے معلوم ہوتا کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا. مصر کو انگلش میں کیا بولتے؟ ایجپٹ بولتے. اس کا بانی کون تھا؟ سینٹ انتھونی تھا. رہبانیت کا بانی کرسچینٹی کے اندر سینٹ انتھونی تھا، جو 250 عیسوی میں پیدا ہوا اور 350 عیسوی میں دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا. اس سے 100 سال کریکٹ پہچان. اس سے پہلے مسیح راہب قرار دیا جاتا ہے. اس نے فیوم کے علاقے میں ایک ایریا ہے پسپیر کے مقام پر، جو اب دیر المیمون کے نام سے معروف ہے، پہلی خانقاہ قائم کیا. پہلی خانقاہ، پلیس آف ورشپ یا خانقاہ، وہ جیسے کانوینٹ جسے کہتے ہیں نا، یہ کانوینٹ کیسے ہیں؟ سینٹ جوزف کانوینٹ، سینٹ مسیح کرسچن سے نہیں، نہیں غلط ہے. نہیں، یہ سینٹ میریز کانوینٹ، سینٹ جوزف کانوینٹ، سینٹ اینٹونیز کانوینٹ، یہ سب وہ خانقاہوں کا تصور ہے. تو ان کانوینٹس کے اندر راہب اور راہبہ رہتے تھے لوگ. یہ لوگ عبادت کے لیے، رہبانیت کے لیے یہ لوگوں نے اس کو یہ بنا لیا تھا. تو یہ سینٹ اینتھونی تھا، اس سے پہلا وہ خانقاہ قائم کیا. اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی، پھر جسے دیر مارا انتونیوس کہا جاتا. عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد اسی کی تحریروں میں اور ہدایات سے ماخوذ ہیں. اس نے جو شروع کیا، ایک گائیڈ لائن دیا. اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں، ایجپٹ میں سیلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ
راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہو گئی، جن میں سے بعض میں 3,000 راہب بیک وقت رہتے تھے۔ دیکھو کیسا سوسائٹی کے اندر کیسا زوال آتا۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، ان کتاب بھیجی، عمل کر کے بتایا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نئے نئے طریقے ایسے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑیں گے تو ظاہر ہے بھٹک جائیں گے، اسی لیے اس کو پکڑنا ضروری ہے، اس سے ٹچ میں رہنا ضروری ہے۔ قرآن کا مطالعہ، حدیث کا یہ، اس لیے اس کا رہنا جو ہے نا ضروری ہے۔ تو یہ 3,000 راہب بیک وقت رہتے تھے۔ 325 عیسوی میں مصر ہی کے اندر ایک اور مسیح ولی پاقومیوس نمودار ہوا، جس نے 10 بڑی خانقاہیں راہبین اور راہبات کے لیے بنائیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شام کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ سیریا، اور فلسطین کو کیا بولتے ہیں؟ پیلسٹین، اور افریقہ اور یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ تو اس طریقے سے خانقاہیت اور رہبانیت پھیلتی چلی گئی۔ کلیسائی نظام کو اول اس رہبانیت کے معاملے میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا، کیونکہ وہ ترک دنیا اور تجرد اور غریبی اور مفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا، مگر راہبوں کی طرح شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ بھی نہ ٹھہرا سکتا تھا۔ بالآخر سینٹ اتھانیسیوس متوفی 373 عیسوی، سینٹ باسیل اور دوسرے سینٹ آگسٹائن اور گریگوری جیسے لوگوں کے اثر سے رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے جو ہے یہ چیزیں ان کے اندر کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے۔ تو یہ تھا آج کی اس آیت کی تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ایسی رہبانیت سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد